دنیا کا سب سے مشکل کام اس بات کی وضاحت کرنا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کتنے سچے اور مخلص ہیں۔ ضمیر زندہ ہو تو کسی کے آنسو پونچھنے سے بھی سکون میسر ہوتا ہے، اور اگر مردہ ہو تو عبادتیں بھی سکون نہیں دیتی۔ کسی سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، یہ سب تقدیر پہ چھوڑ دو۔ جنہوں نے آپ کے لیے کنواں کھودا خود ہی وہ اس میں گریں گے، اور اگر وقت نے وفا کی تو آپ کو وہی لوگ اپنے ہاتھوں سے کنویں میں گرتے نظر آئیں گے۔ حکیم لقمان سے پوچھا گیا کہ موت سے زیادہ تکلیف دہ کوئی لمحہ ہے؟ فرمایا ہاں، جب کوئی سفید پوش انتہائی مجبور ہو اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے، تب اس کے لیے وہ لمحہ موت سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو کبھی برا بھی مت کرو، کیونکہ دنیا کمزور ہے مگر دنیا بنانے والا نہیں۔ جیب میں وزن ہو تو بات میں بھی وزن ضرور آ جاتا ہے۔ دینا شروع کر دیجئے، آنا خود ہی شروع ہو جائے گا، عزت بھی اور رزق بھی۔ زندگی کی جنگ خود لڑنا پڑتی ہے۔ لوگ صرف مبارکباد دینے یا فاتحہ خوانی پڑھنے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بعد خود پر بھروسہ کیجیے۔ موت ایک کھلا راز ہے، کھلا اس لیے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ موت بہرحال آنی ہے، اور راز اس لیے کہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ کب، کہاں اور کیسے آنی ہے۔ اپنے حصے کی غلطی کا اعتراف کر لینا کسی بھی مسئلے کے حل کی طرف پہلا کامیاب قدم ہوتا ہے۔ مت کیا کر اتنے گناہ توبہ کی آس پر اے انسان، بے اعتبار سی موت ہے، نہ جانے کب آ جائے۔ ہماری زندگی میں وہ شخص سب سے بہترین ہوتا ہے جو ہمیں اس وقت بھی سمجھتا ہے جب ہم خود بھی اپنے آپ کو سمجھ نہیں پاتے۔ جب کسی کام میں اچھے برے کی پہچان نہ رہے تو آغاز کو دیکھ کر انجام پہچان لینا چاہیے۔ زمین کے اوپر کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے کچھ لمحے کے لیے صرف ایک بار یہ ضرور سوچیں کہ ہمارا یہ عمل زمین کے نیچے ہمارے لیے کس نتیجے کا باعث بنے گا۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، ثواب کی خاطر مرے ہوئے انسان کو کندھا ضرور دے دیتے ہیں، مگر زندہ انسان کا سہارا بننے سے کتراتے رہتے ہیں۔ انسان کی فطرت عجیب ہے، اسے ہمیشہ دور کی چیزیں لبھاتی ہیں۔ نہ کوئی بدصورت ہوتا ہے نہ خوبصورت، بس جو شے پاس نہیں ہوتی وہی من کو بھاتی ہے۔ تمہارا جسم ابھی ظاہری گناہوں سے پاک نہیں ہوئے اور تم اندرونی پاکیزگی کا دعویٰ کرتے ہو۔ تم مخلوق سے تو درست رویہ رکھتے نہیں اور خالق سے درست رویہ رکھنے کا دعویٰ کرتے ہو۔ ہم جو اچھے عمل کرتے ہیں وہ روشنی میں ڈھل جاتے ہیں، پھر یہ روشنی موت کے بعد ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ انسان کی عقل اتنی سی ہے کہ پیروں فقیروں کی دعا لینا تو پسند کرتا ہے، مگر کسی ضرورت مند کی مدد کر کے اس کی دعا لینا پسند نہیں کرتا۔ ضمیر زندہ ہو تو کسی کے آنسو پوچھنے سے بھی سکون میسر ہوتا ہے، اور اگر مردہ ہو تو عبادتیں بھی انسان کو سکون نہیں دیتی۔ کہا جاتا ہے کہ لوگ آپ سے جھگڑا آپ کے خلاف سازش کر سکتے ہیں، آپ کا دل دکھا سکتے ہیں، آپ کا برا بھی چاہ سکتے ہیں، آپ سے آپ کا سب کچھ چھیننے کی کوشش کر سکتے ہیں، مگر نصیب نہیں چھین سکتے، کیونکہ نصیب تک رسائی خالق نے کسی اور کو نہیں دی۔ مایوسی کے لمحات میں رب کائنات سے مانگنا سیکھیں۔ نہ جانے کون سی شہرت پر انسان کو ناز ہے جو آخری غسل کا بھی محتاج ہے۔ اکثر لوگوں کے جب مقصد ختم ہو جاتے ہیں تو ان کا ضمیر جاگ جاتا ہے، جب تک مفاد رہتا ہے ضمیر بھی سویا رہتا ہے۔ کل کی سوچ کو غلط سمجھ کر انسان آج کی سوچ پر ناز کرتا ہے، آنے والے کل میں یہ سوچ بھی غلط ہو سکتی ہے۔
تمہارا جسم ابھی ظاہری گناہوں سے پاک نہیں ہوئے اور تم اندرونی پاکیزگی کا دعویٰ کرتے ہو۔ تم مخلوق سے تو درست رویہ رکھتے نہیں اور خالق سے درست رویہ رکھنے کا دعویٰ کرتے ہو۔ زمزم ایڑیاں رگڑنے کے بعد ملتا ہے۔ ایڑیاں رگڑنا سیکھو، اللہ دیتا ہے اور اتنا دیتا ہے کہ نسلوں تک ختم نہیں ہوتا۔ صرف غلط ہونے پر وضاحتیں نہیں دی جاتی۔ کئی بار ہم وضاحتیں اس لیے دیتے ہیں کہ سامنے والا ہمیں عزیز ہوتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے لوگ جب کسی کے ساتھ جڑتے ہیں تو آخر تک ساتھ نبھاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ محرومیوں اور تنہائیوں کے ساتھ جینا کتنا دشوار ہوتا ہے۔ بھروسہ وہ نازک رشتہ ہے جو ایک بار ٹوٹ جائے تو پھر کبھی نہیں جڑتا، اور اگر جڑ بھی جائے تو ہمیشہ چہرے دو ہی نظر آتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم کچھ لوگوں کو زیادہ مقام دے کر بگاڑ دیتے ہیں۔ اگر وہ لوگ کم ظرف نکلیں تو بدلے میں ہماری آنکھیں آنسوؤں اور دل درد سے بھر دیتے ہیں۔ وقت گزرتا ہے اور گزرتا چلا جاتا ہے۔ آج جو غم ہے کل اس کی جگہ کوئی خوشی لے لے گی۔ غم کے بوجھ تلے خود کو نڈھال نہ کیجیے، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دے گا۔ لوگ کہتے ہیں جسے حد سے زیادہ پیار کرو وہ پیار کی قدر ہی نہیں کرتا، پر سچ تو یہ ہے کہ پیار کی قدر جو بھی کرتا ہے اسے کوئی پیار ہی نہیں کرتا۔ لوگ اکثر نرم لہجوں سے اپنی سخت بات کر جاتے ہیں کہ ان کے لفظ کی تپش بھولنے میں ساری عمر لگ جاتی ہے۔ عروج کے زمانے میں اگر نظریں نیچی اور لہجہ نرم ہو تو زوال کے دنوں میں تکلیف کم ہوا کرتی ہے۔ زمین کے اوپر کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے کچھ لمحے کے لیے صرف ایک بار یہ ضرور سوچیں کہ ہمارا یہ عمل زمین کے نیچے ہمارے لیے کس نتیجے کا باعث بنے گا۔ وہ بلندی کس کام کی جس پر انسان چڑھے اور انسانیت سے گر جائے۔ غلط کام سے منع کرنے کا انداز غلط ہو تو یہ بھی غلط ہے۔ ہر دن ایک نئی ہمت اور ایک نئی سوچ لے کر آتا ہے۔ وفا کرو تو دریا کے کنارے اگی ہوئی گھاس کی طرح، جب ڈوبنے والا اسے پکڑتا ہے یا تو وہ کسی کو بچا لیتی ہے یا پھر ڈوبنے والے کے ساتھ خود بھی ڈوب جاتی ہے۔ کسی کو معاف کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو گلے سے لگایا جائے، اس کو دوست بنا لیا جائے۔ صرف ایک عہد کرنا ہوتا ہے کہ جو اذیت اس نے مجھے دی ہے وہ میں نے اس کو نہیں دینی۔ کبھی اس سے جھوٹ مت بولو جو تم پر بھروسہ رکھتا ہو، اور کبھی اس پر بھروسہ مت کرو جو تم سے جھوٹ بولتا ہو۔